بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو سزا سنا دی گئی۔ توشاخانہ 2 کیس میں بانی اور بشرا بی بی کو جرم ثابت ہونے پر مجموعی طور پر 17 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ تحریری فیصلے کے مطابق دونوں ملزموں کو دفعہ 409 پی پی سی کے مجرموں کو مجموعی طور پر 1,64,05,000 روپے فی کس جرمانہ بھی ادا کرنا ہوگا۔ استغاثہ ثابت کرنے میں کامیاب اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمن نے توشاخانہ 2 کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ بانی پی ٹی آئی کو عمر زیادہ ہونے اور بشرا بی بی کو خاتون ہونے کی وجہ سے کم سزا دی گئی۔ سماعت کے دوران بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کمرہ عدالت میں موجود تھے۔ دونوں مجرموں کا ٹرائل دوبارہ کرنے کا مطالبہ۔ عدالت کا فیصلے کی نقول مجرموں کو فراہم کرنے، کیس فائل ریکارڈ روم بھجوانے کا حکم۔ توشاخانہ 2 کیس میں ریفرنس 7 جنوری 2024 کو فائل ہوا۔ 13 جولائی 2024 کو نیب نے توشاخانہ 2 کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی اڈیالہ جیل میں گرفتاری ڈالی۔ کیس کی مجموعی 82 سماعتیں ہوئیں۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی پر 12 دسمبر 2024 کو کیس میں فرد جرم عائد کی گئی۔ کیس کا ٹرائل تقریباً 1 سال اڈیالہ جیل میں چلا۔ ملزمان پر الزام عائد تھا کہ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی نے تحفے میں ملنے والی بالیاں، نیکلس، 2 انگوٹھیاں، گھڑیاں کم قیمت کا تعین کروا کے اپنے پاس رکھ لیں۔ اے ٹی سی لاہور سے 9 مئی کے مقدمات کا ایک اور فیصلہ آ گیا۔ 9 مئی کے دوران توڑ پھوڑ کے ایک اور مقدمے میں پی ٹی آئی رہنماؤں کو سزا سنا دی گئی۔ ڈاکٹر یاسمین راشد، محمود الرشید، اعجاز چودھری اور سابق گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ کو 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ شاہ محمود قریشی مقدمے سے بری ہو گئے۔ اے ٹی سی لاہور کے جج نے کوٹ لکھپت جیل میں فیصلہ سنایا۔ ٹرائل میں 56 گواہ پیش ہوئے، 4 ملزمان اشتہاری قرار۔ پاکستان نے غزہ میں اپنے فوجی دستے بھیجنے پر غور کرنے کی پیشکش کی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا، فوجی دستے بھیجنے کی پیشکش پر پاکستان کے شکر گزار ہیں۔ پاکستان سمیت دوسرے ملکوں نے غزہ میں فوجی دستے بھیجنے سے متعلق سوال پوچھے ہیں۔ پاکستان نے امریکہ کو اپنی رضامندی سے آگاہ کر دیا ہے۔ یقین ہے بہت سے ملک ہیں جو تنازع میں شریک ہر فریق کے لیے قابل قبول ہیں۔ کئی ممالک آگے بڑھ کر غزہ استحکام فورس کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ پاکستان پہلگام حملے میں ملوث نہیں تھا۔ بھارت نے الزام تراشی اور پاکستان پر حملے کر کے عالمی قوانین کو روند ڈالا۔ بھارت سے جواب طلب کیے گئے مگر کوئی جواب جمع نہ کرایا گیا۔ اقوام متحدہ نے بھارت کو آئینہ دکھا دیا۔ آپریشن سندور میں غیر قانونی اقدامات پر 60 روز میں جواب طلب کر لیا۔ خصوصی ماہرین کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ دہشت کے خلاف کارروائی کے نام پر یک طرفہ فوجی طاقت استعمال نہیں کی جا سکتی۔ بھارت نے آپریشن سندور میں جو کیا اس سے بڑے تصادم کا خطرہ تھا۔ بھارت کی وجہ سے پاکستان میں جانی و مالی نقصان ہوا۔ پاکستان نے جواب میں دفاع کا حق استعمال کیا اور سلامتی کونسل کو اطلاع دی۔ بھارت کو 60 روز میں جواب دینا ہوگا۔ But what we are witnessing now is material breaches by India that strike at the heart of Indus Water Treaty, with escalating consequences both for regional stability and sanctity of international law. We have observed unusual abrupt variations in the flow of Chenab River twice this year, during 30th of April to 21st of May 2025, and in the past week from 7th to 15th of December 2025. بھارت نے پاکستان کا پانی روکا یا دریاؤں کا رخ موڑا تو اقدام جنگ تصور ہوگا۔ نائب وزیر اعظم نے بھارت کو ایک بار پھر خبردار کر دیا۔ کہا، بھارت نے سنتاس معاہدہ یک طرفہ طور پر معطل کیا۔ بھارتی اقدام عالمی قانون اور ویانا کنونشن کے آرٹیکل 26 کی خلاف ورزی ہے۔ پاکستان نے انڈس واٹر کمشنر کے ذریعے سفارتی اور قانونی راستہ اختیار کیا۔ بھارت منظم انداز میں معاہدے کو کمزور کر رہا ہے۔ عالمی برادری کو اس میں کردار ادا کرنا ہوگا۔
شام میں داعش نے امریکی فوجیوں کا بے-ایمانہ قتل کیا. ہم شام میں داعش کے ٹھکانوں پر شدت سے حملے کر رہے ہیں. وعدے کے مطابق انتہائی سنگین جوابی کارروائی کر رہے ہیں. شام کی زمین خون سے تر ہے اور بے شمار مسائل کا شکار رہی ہے. داعش کا مکمل خاتمہ کر دیا جائے تو مستقبل روشن ہو سکتا ہے. شامی حکومت شام کو دوبارہ عظمت کی راہ پر لانے کے لیے پرعزم ہے. امریکی صدر ٹرمپ کا نارتھ کیرولائن میں تقریب سے خطاب. بنگلہ دیشی طالب علم رہنما عثمان ہادی کی میت سنگاپور سے ڈھاکہ منتقل کر دی گئی. نماز جنازہ آج ادا کی جائے گی. سربراہ عبوری حکومت نے آج ملک میں سوگ کا اعلان اور عوام سے پرامن رہنے کی اپیل کر دی. UN ادارہ برائے انسانی حقوق نے قتل کی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا. مشتعل مظاہرین نے اخبارات کے دفاتر اور دیگر عمارتیں جلا دیں. شیخ مجیب الرحمان کا گھر نذر آتش کیا. مظاہرین نے مودی کو گجرات کا قصائی قرار دے دیا. عثمان ہادی کے قتل میں را ملوث ہے. پنجاب کے مختلف شہر دھند کی لپیٹ میں. حد نگاہ انتہائی کم ہونے پر موٹر ویز مختلف مقامات سے بند. ترجمان موٹر وے پولیس کے مطابق شدید دھند کی وجہ سے موٹر وے M2, M3, M4 شیر شاہ سے پنڈی بھٹیاں اور M5 شیر شاہ سے ظاہر پیر تک بند. M11 لاہور سے سمبڑیال تک تاحکم ثانی بند رہے گی. قومی شاہراہ پر ٹریفک کی روانی شدید متاثر. موٹر وے پولیس نے شہریوں کو غیر ضروری سفر نہ کرنے کا مشورہ دیا. اور غزہ میں اسرائیل کی جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری. اسرائیلی فورسز کی کارروائی سے مزید 6 فلسطینی شہید. بین الاقوامی میڈیا الجزیرہ کے مطابق جمعے کو اسرائیل کی جانب سے غزہ کے مشرقی علاقے تفاح میں ایک اسکول کو نشانہ بنایا گیا. اسکول میں فلسطینی پناہ لیے ہوئے تھے. تازہ حملوں میں بچوں سمیت متعدد افراد زخمی ہو گئے. اسرائیلی جنگ میں غزہ میں 70,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں.